بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوتھیوں کے لیے ٹرک کی نئی بتی کا بندوبست کر لیا ہے عمران خان نے، اور وہ جو پلان سی ہے وہ کیا ہے، میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں ابھی اپنی معلومات شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ بلاول بھٹو زرداری لاہور سے الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور بلاول کے دفتر میں کل میرا جانا ہوا، وہاں پر بڑا راجسی پیپل پارٹی دفتر بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑا جناب یعنی ایک اس قسم کا سین تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں کہ ساڈے جلسہ پہلے کرو، ساڈے جلسہ پہلے کرو۔ باقاعدہ طور پر میں ان لوگوں کو پہلے ویسے نہیں ملا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جو علاقے کے اندر معززین ہوتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے انتظار میں تھے کہ جناب سن ٹائم دے دیو، اسی جڑا نا جلسہ کرنا ہے، آپ اپنے ایم پی اے کے امیدوار کو لے آئیں، آپ اپنے جو ہے وہ کوئی اور پارٹی کا لیڈر آ جائے تو آئیں، ہم جلسہ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ماحول کل تھا، لیکن اس دوران ہوا یہ کہ جناب جو بلاول صاحب کے بڑے قریبی ایک دو شخصیات ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے جلسہ منگ رہے سن، دس رہے سن کہ اسی فلانی تھا جلسہ تھا کراواں گے، فلانی تھا بھی کراواں گے، ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو انہوں نے کر لی کہ پائن پھر وہ کام خراب ہو گیا، تو بڑی مشکل وہاں پر کام کو سنبھالا گیا۔ پھر ہوا یہ کہ جناب رات گئے، ایک نوٹیفیکیشن کیے گئے کچھ کوآرڈینیٹرز کے، اور ان لوگوں کے نوٹیفیکیشن کر دیے گئے جن کے نام سن کر جو ہے باقاعدہ طور سے نا تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، جو علاقے کے جنہوں نے ہتھیں ووٹ ہوتے ہیں، جو علاقے میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے، آپ سر کسی بھی بندے کو اے بی سی چلیں، کسی کو بھی آپ بشیر کو، کسی وزیر کو، کوئی بھی نام رکھ لیں، آپ لاہور کا صدر لگا دیں، اس کے کہنے پر لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے اگر وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ اگر ان کی گیس، بجلی، پانی، گلی کا مسئلہ، تھانے کا مسئلہ، کچہری کا مسئلہ، ان کے گھر کے ساتھ کوڑے کا مسئلہ، ان ایشوز کو حل کرنے میں ان کی ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرتا، حل کر پائے نہ کر پائے وہ بالکل ایک الگ بات ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ لائزون نہیں ہے اگر کسی کا، تو لوگ اس کے کہنے پر نہیں آئیں گے، سمپل سی بات ہے۔ اب یہاں پر جو انہوں نے کوآرڈینیٹر لگائے ہیں، پائن انہوں نے محلے چنائی اس طرح نہیں دینا، اے والے حالات نے جو پتہ چلا مجھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سر اب تک جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں، اب تک حالات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے آفس میں صرف شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس کی وجہ سے رش تھا، کل ہوتے اینا رش سی کہ جناب ہوتے تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور آج وہاں پر بندہ ہی کوئی نہیں آیا پائن سوائے شرجیل میمن صاحب کے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کی میٹنگز تھیں، وہ چلے گئے، باقی پائن ویلا پہ آج سارا۔ اچھا، اس کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ آصف زرداری صاحب نے لاہور آنا، اور لاہور آ کے انہوں نے فیصل میر کے ایک انتخابی دفتر کا افتتاح کرنا ہے، ظاہر ہے کہ وہی بلاول بھٹو زرداری کا بھی آفس کے طور پہ وہ بھی استعمال ہوگا، تو وہاں پر انہوں نے آنا ہے۔ لیکن یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ وہاں پر چلے گئے، لیکن پائن اصل اتنے بھی نہیں گئے۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ یار یہ سارے لوگ نا ادھر بزی ہوں گے، ظاہر زرداری صاحب آ رہے ہیں تو سارے ادھر گئے ہوں گے، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہاں پر تو حالات یہ تھے کہ 3 بجے کے قریب وہ ایک بیٹ رپورٹرز کا گروپ بنا ہوا ہے، اس گروپ کے اندر ایک رپورٹر نے یہ لکھا کہ بھائی نے تھے دے یہ تمبو کناتا نہیں بھی لگیاں، تسی کدھر آ رہے ہو، لہذا یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہ شاید مغرب کے بعد جا کر جو ہے یہاں پر کچھ ہوگا، ابھی تو ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارے لوگ کدھر گئے، یہ میرے لیے اصل سوال تھا۔ تو میں نے پھر اس کے لیے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ لوگ ناراض ہو کے واپس چلے گئے، کیونکہ جن لوگوں کے نام سے علاقے کے معززین کو چڑھا ہے انہی کو کوآرڈینیٹر کے طور پر ڈال دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا کہ جن لوگوں کو بلایا گیا کہ پائن آ گیا، آپ نے فلاں کمیونٹی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، آپ نے فلاں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، انہوں نے جناب لاہور کے کسی زونل صدر کی جو ہے وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، تو وہ پائنوں بھی ناراض ہو کے حاصل ہے کہ یار ساڈا کر دے گی پیو۔ تو میں جو بات ڈے فرسٹ سے کہہ رہا تھا وہ میں پھر ریپیٹ کر دوں، بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ عطا اللہ تارڑ کے ساتھ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سب سے پہلا مقابلہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے
جو موجودہ جو بھی عہدیدار آنا, میں کسی کا نام نہیں دوں گا, پہلے میں 2 جنے نام لیا بھاجی میرا ناطقہ بند ہویا پیا, اور میرے ساتھ دونوں کے بڑے اچھے تعلقات, سچی بات ہے. فیصل میر بالکل بھائیوں کی طرح, اسلم گل صاحب بالکل میرے بزرگوں کی طرح ہے. ویسے وہ مانتے نہیں ہیں بزرگ اپنے آپ کو, وہ اپنے آپ کو جوان ہی سمجھتے ہیں, اور بندے کو جوان ہی سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو, بندے کو اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن پھر بھی دونوں میرے بڑے بھائی ہیں, مگر جو میں نے فیل کیا, جو میرے پاس پلس تھی بیسک, وہ میں نے بتا دی. ابھی میں آپ کو پلس بتا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انہوں دونوں کے سے حد تک سکون آ گیا بلاول صاحب کی وہ اس کے بعد نا. لیکن باقی پاسے معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. کل ایک میٹنگ ہوئی ہے, شرجیل میمن صاحب اس میٹنگ کو ایڈ کر رہے تھے, اور اس میٹنگ میں جناب ایک پاسے ایک صدر دوجے پاسے دوجا صدر, تو سر ہوتے اس طرح دا ایک ماحول بنا ہوا تھا اس میٹنگ کے اندر, جس طرح کیا کہتے ہیں محلے میں لڑائیاں نہیں ہوتی, گلی محلے کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, کٹریوں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, تانے مینے دیے جاتے ہیں, طنزیں کی جاتی ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ زخمی پھٹر کر دینے والے الفاظ استعمال کرتے جاتے ہیں. اس طرح کا ماحول وہاں پر تھا, ٹھیک ہے. اب شرجیل میمن صاحب بکول شخص ہے, کدی کنوں کہنے یار چپ کر جا, کئی دوسرے نے کہا یار چپ کر جا, اور راتی 10 بجے انہوں نے بندے دینے سن کہ جناب کیڑا بندہ کہنے جلسے بندے لے کے آئے, کیونکہ 21 تاریخ کو لاہور میں بلاول بھٹو کا جلسہ ہے, 21 جنوری کو. تو پائے نو بندے دے آئے یا نہیں آئے, نوٹیفکیشن آ گئے, تو جڑا رش لگا سی نا اتنے پائے جی کل گڈی کھلارن نوں تھان نہیں سی وہاں پر. اور آج جو حالات مطلب پتہ چلے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنے تسی بھاویں کرکٹ کھیل لو, ویلا پیا سارا کچھ, مسئلے کوئی نہیں گا. تو یہ بلاول بھٹو زرداری کو جو 2 چیزوں کا سامنا ہے, وہ ایک چیز جو ہے پہلے اپنا کر ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. مناسب بندہ مناسب ڈیوٹی کرے, چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر مناسب بندہ جو ہے وہ غیر مناسب جگہ پہ ہو, یا غیر مناسب بندہ مناسب جگہ پہ ہوئے, تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوندی ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا مقابلہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون ہے, بلکہ سامنے تحریک انصاف کا بھی کینڈیڈیٹ موجود ہے. تے مطلب ایک چنگا پلا پیڑ پینا ہے, مذاق نہیں ہے, پر پہنے تھے حالات ہی ڈیفرنٹ نے, یہاں پر چیزیں ہی خراب ہو رہی ہیں. اور میں اس حلقے کو صرف اس لیے بار بار ڈسکس کرتا ہوں, ویسے پورا لاہور پہ ہے, لیکن لاہور کے اندر میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, وہاں پہ نون لیگ کا یا نون لیگ کے حمایتی یافتہ لوگوں کا کوئی جوڑ نہیں, کوئی توڑ نہیں. وہ بالکل بہت لینتھس کے ساتھ آگے مجھے دکھائی دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری نظر خراب ہوئے, لیکن ادروائز دوجے پاسے نا کوئی پوسٹر سٹیکر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں نا سر جی, کوئی ورکنگ نظر نہیں آ رہی مجھے. اب یہ جو بلاول بھٹو زرداری کا حلقہ ہے, اس کے اندر میں زیادہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ بلاول بے نظیر کا بیٹا ہے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے, ایک پارٹی کا ہیڈ یہاں سے کنٹیسٹ کر رہا ہے, اس کے مقابلے کے اوپر اور پھر 30 سال 32 سال بعد کو بندہ یہاں پہ الیکشن لڑنے آیا ان کا, تو وہ جو ہونڈے ہی ہے دوجے نے کی کرنی ہے, اپنے ہی کری جا رہے ہیں. تو سر یہ معاملہ ہے, ابھی تو بڑی منزلیں پڑی ہیں. اب پیپلز پارٹی والے اگر چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے, نہیں سمجھیں گے تو پائن پچھلے 40-50 سال تو رول دیتے پہ ہی نے, تو اگلے 40-50 سال بھی صحیح ہیں جی, ایسے ہی ہوگا نا پھر, اور کیا ہوگا. بہر یہ اب پاکستان کے عوام جو ہیں ویسے سروے سروے جنہیں ہو رہے ہیں وہ بلاول بھٹو نمبر 1 جا رہے ہیں 127 میں, لیکن میں کسی سروے کو مانتا نہیں ہوں. میں ایک کوئی سروے ماننا جڑا الیکشن ڈے تے ہوندا, اس تو علاوہ کوئی سروے نہیں ہوندا, باقی سب گفتگو ہوندی ہے. تو اچھا, اب میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ جو میں نے کہا نا عمران خان کا نے ایک ٹرک کی نئی بتی تیار کر لی ہے, وہ سر اس نے کہا ہے جی میں نے پلان سی تیار کیا ہوا ہے, اور بس ان کو لگ پا جائے گا 8 فروری نو, دیکھنا میں کیویں کراندے الیکشن تے یہ وہ انہوں نے ایکچولی ایک جو ہے وہ پلان یہ تیار کیا ہوا ہے کہ جناب کو 20-25 ہزار کے قریب جو ہے وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اور کچھ ایسے بزرگ معتبر آدمی بھی انہوں نے لے کے اور مختلف علاقوں کے اندر وہ سیلفیز بنا کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے اور الیکشن ڈے کو خراب کریں گے جہاں جہاں ممکن ہوگا. یعنی پورے ملک کے اندر انہوں نے 20-25 ہزار کے قریب بچوں کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے
یہ ہے عمران خان کا سی پلان. یہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. اور جو ہمارے اور لوگ ہیں, رضوان رضی صاحب نے اس پہ بڑا ڈیٹیل میں گفتگو کی ہوئی ہے. تو وہ جو ان کا پلان ہے نا, وہ ایکچولی یہ ہے کہ 8 فروری کو کس طرح سے ہم نے خراب کرنا ہے. کھچ مارنا چاہتا نا, ہاتھ پلے جو کچھ نہیں گا, تو چلو چودھری کے گھر کے گاندھی کرو, صاف تو کرنا پے گا نا, اے آ جا کے وہ بھائی نے کرنا ہے. لیکن اس میں جو بچے استعمال ہوں گے, اب پہلے جو لوگ استعمال ہوئے, دیکھیں 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ استعمال ہوئے ہیں عمران خان کی باتوں میں آ کے, وہ بیچارے بھگت رہے ہیں. سچے جھوٹے جو بھی فیصلے عدالتوں نے کرنے, لیکن پھڑے ہیں نا لوگ کی, اور چیکا مار رہے والدین ان کے. تو عمران خان نے کسی نے وکیل کرا کے دیتا ہے؟ سوال ہے میرا. ویسے میں آپ سے گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی کا جو دور تھا نا, اس وقت ضیاء کے دور کے اندر جو لوگ پیپلز پارٹی کی کال کے اوپر باہر نکلتے تھے, گرفتار ہوتے تھے, لائرز ونگ ہوتا تھا. لائرز ونگ جو ہے وہ جا کر جناب ان کو لیگل اسسٹنس دیتا تھا, ان کے گھر والوں کو, بچے کو رہا کرانے کے لیے کوشش کرتے تھے. کوئی ایک پورا سسٹم ہوتا تھا. مسلم لیگ نون یہ کوشش کرتی. رفاقت ڈوگر صاحب جو یہ جب جتنا یہ عمران خان کا ٹنیور تھا, اس کے اندر وہ جو کچھ بہتری کی طرف جا سکتے تھے چیزوں کو لے کے اپنے طور پہ, وہ انہوں نے کوششیں کیں. اسی طرح اور لوگ بھی جو مسلم لیگ نون کے تھے لگے رہے. پیپلز پارٹی کے لوگ یہ جو ہے معاملات کو دیکھتے رہے. جو کارکن لیول کے اوپر اگر کوئی مقدمہ درج ہوتا تھا, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کچھ لوگوں کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا پیپلز پارٹی کے, اور جو وکیل ہیں پیپلز پارٹی کے وہ پیچھے گئے, جا کے بھائی ضمانتہ کرائیاں. وہ عمر ہے لڑکا, اس پر مقدمہ درج ہوا تھا, تو وہ اس کو رہا کروا کے لائے تھے. تو یہ اسسٹنس دی جاتی ہے. اب یہ جو 9 مئی کے واقعات میں بچے پکڑے گئے, کچھ تو وہ ہیں نا جو یاسمین راشد ٹائپ لیڈر ٹائپ لوگ ہیں, کچھ جو ویسے بچے ورگلائے جاندے ہیں نا, وہ آگے باتوں میں اور چلے گئے کور کمانڈر ہو سکا لڑ لئی. ان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے کوئی آپ کو لائرز ونگ ایکٹیو نظر آیا ہو؟ اے لائرز ونگ جنہ تو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں نا, یہ سارا دا سارا عمران خان کے ارد گرد گھومنے کے لیے ہے. شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر, لطیف کھوسا صاحب, راجہ اکرام, سلمان اکرم صاحب, اور اس طرح سے مختلف جتنے بھی ہیں اپنا سینئر وکلا اتنے ہی نے. ویسے بڑے لائر نے لاہور کے اندر پائن, آپ نام لیں جو کسی کچہری کھلو کے عمران خان 5-7 وکیل تھانوں مڑ کے ویکھن گے پتہ نہیں ساڈا حمایتی ہے مخالف. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سین ہے. لیکن جس لئے کام آندی عملی مدد دی اس لئے فارغ. تو ٹرک کی نئی بتی ایکچولی تیار کی ہے عمران خان نے ان بچوں کے لیے. میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پلیز اپنے ارد گرد جو بھی نوجوان خاص طور پہ موجود ہیں اور ان کو کتے کتے عمران خان دے وچ چیخ ویرا نظر آتا ہے, یا کتے کتے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے, تو پہلے تو ان کو سمجھائیں کہ یار ایسی گل کوئی نہیں ہے, وہ ایک ٹوٹل فراڈ ہے, اور وہ بھائی صاحب جو ہے نا بالکل چیٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیں اپنا پہلے لوگ جو عمران خان کہنے پر آ گئے تھے, کیا ان کو کوئی اسسٹنس ملی ہے؟ تو لہٰذا پلیز ان کے پیچھے مت جائیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, سب لوگ کان کھول کے سن لیں, سمجھ لیں. میں آپ کو مخبری کر رہا ہوں, الیکشن ڈے کے اوپر جس نے اس طرح کا پلان سی سولی کاروائی پان دی کوشش کی تھی, پائن دی سی کرا چھڑنی گلیا پھڑ کے, وہ دبڑ کٹ بجنی ہے کہ لگ پتہ جائے گا. یہ آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں. لہٰذا اس قسم کی کوئی رکھنا اندازی برداشت نہیں ہوگی تے اس چکر وچ نہ آنا. عمران خان بڑے اچھے کیا کہتے ہیں وہ لوگوں کا دماغ خراب کرنے میں کافی ملکہ ان کو حاصل ہے, لیکن برائے مہربانی اس بات پر ذرا غور کرے جو میں کہہ رہا ہوں. اپنے ارد گرد اتنے تھلے اگے پیچھے رشتہ دار عزیز و اقارب جتنے بچے ہیں یا ان کے والدین ہیں, ان کو بتائیں کہ یار اپنے بالانوں سنبھال کے رکھو. ووٹ ڈالیں جس کو مرضی ڈالیں, ووٹ چاہے مطلب پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ڈالیں, نون لیگ کو ڈالیں, پیپل پارٹی کو ڈالیں, ٹی ایل پی کو ڈالیں, جناب آپ جماعت اسلامی کو ڈالیں, جنہوں دل کرتا ہے پائن ووٹ پاؤ. لیکن استادیاں نہیں لانیاں, چلاکیاں نہیں لانیاں. جے آئی ٹی بھی بنی ہوئی ہے تو پائن دیگر انتظامات بھی ہیں, یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. میرے پاس جو انفارمیشن دی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے
شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں.